الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مستقل سورہ ہی اس رات کی فضیلت میں قرآن مجید میں نازل فرمایا اور ارشاد ربانی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے. کس کو؟ قرآن مجید کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو، تم کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر، تمام کاموں کی انجام دہی کے لیے. سلام یعنی سلامتی ہے ہی حتی، اس رات میں یہاں تک کہ مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جائے. تو یہ تو فضیلت اس رات کی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. تو کس کو؟ اس سورہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی ضمیر کا مرجع کہتے ہیں اس کو. ہو جو انا انزلنا ہو جو آ رہا ہے حرف، یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اب ضمیر یعنی ہمارے پاس اشارہ کرتے ہیں نا کسی کی طرف گفتگو کے دوران، تو ویسے ہی تو اس میں ذکر نہیں ہے کہ کس کو نازل کیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ ضمیر کے ساتھ مرجع ذکر نہ بھی کیا جائے تو معنی سب کو سمجھ میں آتا ہے. اور کیا چیز نازل ہوگی سوائے قرآن مجید کے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، قدر کی رات میں نازل کیا ہے. تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کہتے ہیں لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ، یعنی ایک مقام ہے اس کی حقیقت اللہ اس کے رسول بہتر جانے، اس میں اتارا. تو قرآن مجید کے نزول کا یہ دوسرا مرحلہ ہے. قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل کیا جانا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. کیونکہ علماء کہتے ہیں قرآن مجید کے نزول کے 3 مراحل ہیں. قرآن مجید کے نزول کا پہلا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے، کیونکہ کلام ہے اللہ کا یہ، تو اللہ تعالیٰ کے علم سے یہ کلام اس کا لوح محفوظ میں نازل ہوا، یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا جانا، بیت العزہ جو ایک مقام ہے آسمان دنیا پر، عزت والا گھر اس کا نام ہے، اس میں نازل کیا جانا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہی ہوا شب قدر کے موقع پر، یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا کیا ہے؟ آسمان دنیا سے جبرائیل علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے لے کر کے آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک تھوڑا تھوڑا قرآن لے کر حاضر خدمت ہونا. تو یہ 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ علم الہی سے لوح محفوظ میں آنا. یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں تختی کو، یعنی ایسی کوئی شے جس پر کچھ لکھا جائے، اور محفوظ کہتے ہیں حفاظت کی ہوئی. یعنی یہ لوح محفوظ کے بارے میں علماء تفسیروں میں لکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں لوح محفوظ کیا ہے؟ اس کی حال حقیقت تو اللہ بہتر جانے کیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق انسانی عقلوں سے ماورا ہے. اس پر ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ ایک تختی ہے، اب سمجھانے کے لیے اس کو ایک تختی سے تشبیہ دی گئی، ورنہ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانے. تو اس تختی پر ہر چیز ثبت ہے، لکھی ہوئی ہے. تخلیق کائنات سے لے کر کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب اس میں محفوظ ہے. اس میں قرآن مجید بھی محفوظ ہے. یعنی انسان کی تقدیر، ہر شے کی تقدیر، ہر ذرے ذرے کے حوالے سے کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا، جس تختی میں لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. تو وہ جو تختی ہے اس میں قرآن مجید کو بھی اللہ نے رکھا ہے. تو یہ جو لوح محفوظ ہے اس میں قرآن مجید علم الہی سے ثبت ہوا اور پھر
وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کی رات، شب قدر، لیلۃ القدر کے موقع پر اس کو آسمان دنیا کی طرف بھیجا. تو یہ جو دو مرحلے ہیں اس کو قرآن مجید میں لفظ انزال کے ساتھ ذکر کیا گیا. عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. انزال کے معنی ہوتے ہیں اصل میں ایک وقت میں کوئی چیز کا اوپر سے نیچے آ جانا، اس کو کہتے ہیں انزال. ایک ہی وقت میں کوئی چیز کا اوپر سے نیچے آ جانا. تو یہ جو ابتدائی دو مرحلے ہیں نزول قرآن کے، علم الہی سے لوح محفوظ اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنا، یہ انزال ہے. ان علم الہی سے ایک لقط قرآن مجید لوح محفوظ میں ثبت ہو گیا، اور لوح محفوظ سے قدر کی رات ایک وقت میں قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا. اب وہاں سے وہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اعلان نبوت کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے تک تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، ایک بار کی نہیں اترا. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تنزیل. تنزیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کا اوپر سے نیچے بتدریج اترنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، ایک ساتھ نہیں. تو ایک ساتھ اترنے کو کہتے ہیں انزال. اس واسطے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں کیا فرما رہے ہیں؟ انا انزلنا، ہم نے اس کو ایک بار کی نازل کر دیا. وہاں تنزیل کا لفظ نہیں آیا ہے. اب میں علمی اور فنی بحثوں میں جاؤں گا تو وقت زیادہ ہوگا. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے مراحل کیا ہیں. تو تیسرا جو مرحلہ ہے وہ تنزیل کا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت، حسب موقع، حسب حال جبریل علیہ السلام آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کا حصہ لا کر خدمت میں پیش کرتے رہے. تو وہ تنزیل کا مرحلہ ہے. تو یہ جو سورہ قدر میں ذکر ہو رہا ہے وہ انزال ہے. تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑی عنایت، بہت بڑی بخشش، بہت بڑی نعمت ہے قرآن، جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھیجا گیا، تو وہ موقع کوئی معمولی موقع نہیں ہے، وہ ایک عظیم موقع ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا کوئی معمولی موقع نہیں ہے، انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے. تو ایسے ہی قرآن مجید کا ایک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھیجا جانا کوئی معمولی موقع نہیں ہے. تو اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. اب قدر کی رات کیا ہے اس کی تفصیل تو میں بیان کر دیا کہ قرآن مجید کی نزول کی رات ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہم کو کیسے پتہ چلے اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو بھیجنے والا ہے وہ جب تک بیان نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس طرح کا جو کلام قرآن میں آتا ہے وما ادراک، تم کیا جانو، تم کو کیا پتا ہے، تم کو کیا ادراک ہے، اس سوال کے طور پہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ اس لیے ہے کہ بندہ سمجھ رہے کہ جو بات آگے بیان ہو رہی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اہم بات بیان کرنے سے پہلے ہم کس سے کہتے ہیں نہیں تم کو معلوم میاں تمہارے بابا سے ہمارے کیسے تعلقات تھے، یہ دوسری بات. تم کو معلوم میاں جو بول رہے ہیں تو اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہم بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، آپ لائٹ لے رہے ہیں میری بات کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے. تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں جب تک نہ بتاؤں تم کو پتہ ہی کیسا چلے. تو فرمایا لیلۃ القدر، قدر کی رات، شب قدر خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے. یہ فضیلت ہے اس کی. 1000 مہینوں کا کیلکولیشن کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم؟ 80 سال سے زیادہ، 83 ایئرس ہوتے ہیں. ہر جو ہے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. تو اس طرح 12 جوڑتے جائیں آپ 1000 تو ہوں گے کتنے؟ 83 سال. تو یہ ایک رات ایسی ہے 83 سال سے بہتر ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی ایک رات یہ پالے اور اس کی قدر کر لے اور اس میں جو کرنے کے کام ہے وہ کر لے تو اس کو ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور اگر زندگی میں کسی کو ایسی 10 راتیں حاصل ہو جائے، 20 راتیں حاصل ہو جائے، یا اس کی اللہ نے جو حیات رکھی اس میں پھر اللہ نے جو مقدر رکھا ہے اتنی راتیں اگر اس کو حاصل ہو جائے تو کتنی نئی عبادتوں کا اس کو ثواب مل جائے گا. تو ابھی ایسا کیوں ہوا کہ ایک رات کو 83 سال کی فضیلت والی رات بنا دیا گیا؟ تو اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا صحابہ کے سامنے ذکر کیا جس نے اپنی ساری عمر جہاد کی تھی. 80 سال تک وہ جہاد کرتا رہا تھا، کیونکہ پہلے کی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہے، حدیث میں آیا ہے. تو وہ جو خود حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ 1000 سال ان کی عمر تھی، 950 سال تبلیغ فرماتے رہے. تو ایسا بنی اسرائیل جو قومیں ان کی عمریں بھی بہت زیادہ تھی، 1000 سال نہیں رہی ہوگی لیکن زیادہ رہی ہے، 100 200 300. تو 80 سال جہاد کیا کرتے تھے. اب ہماری سرکار کی امتیوں کی عمریں 60-70 سال، پوری عمر ہو جائے تو بہت ہے. تو بچہ پیدا ہو کے بڑا ہونے تک 15-18 سال تو یوں ہی نکل جائیں گے. پھر 50 سال کے بعد میں آدمی کمزور ہو جاتا تو اب اس کو ملتے ہیں زندگی میں کچھ کرنے کرانے کے جو کام ہے شرعی مکلف ہونے کی حیثیت سے 20-30 سال 40 سال ملتے ہیں. تو وہ خالی 80 سال تک جہاد ہی کرتا رہا. تو یہ سن کر صحابہ اکرام کو افسوس ہوا کہ ہائے ہم کو بھی ایسی بڑی بڑی عمریں ملتی تو ہم بھی ایسے ہی کرتے. وہ جہاد کے دل دادا تھے، وہ راہ خدا میں اپنی جانوں کو لٹانے کے آرزومند رہتے تھے. ہم اپنی جانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنی جانوں کی حفاظت، اپنی جان کا خیال کرنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اپنی جان کی فکر ہم کو لگی رہتی ہے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنی جان کو
جو انسان کو محبوب ہے راہ خدا میں قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور ہر وہ موقع جو ان کو یہ چیز عطا کرے اس کے منتظر رہتے تھے، تڑپتے رہتے تھے کہ کب کوئی موقع جہاد کا آ جائے. تو وہ افسردہ ہو گئے کہ ہم کو یہ موقع زیادہ نہیں مل پائے گا، ہماری عمریں چھوٹی ہے. تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لیلۃ القدر عطا فرما دی کہ دیکھو تم 80 سال تک تو کوئی نیکی کا کام کر نہیں سکتے، ایک ایسی رات میں تم کو اپنے حبیب کے صدقے میں عطا کرتا ہوں کہ اگر وہ تم پالو تو 83 سال کی عبادت کا ایک ہی رات میں تم کو ثواب مل جائے. یہ حدیث پاک میں آیا ہے. اب عزیزو آگے فرمایا تنزل الملائکہ، یہ وہ رات ہے کہ صرف قرآن ہی اس میں نہیں اتارا گیا، بلکہ اس رات میں اب وہ جو ایک رات میں اتار دیا گیا تھا واقعہ ہو چکا نا، نہیں بلکہ فرمایا تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں ہر شب جب یہ رات آتی ہے، ہر سال جب یہ رات آتی ہے، یہ شب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ملائکہ نازل کیے جاتے ہیں. تنزل الملائکہ، اور روح بھی نازل ہوتے ہیں. تو روح کسے کہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک خاص فرشتہ ہے جن کا نام روح ہے، اور وہ اس رات میں شب قدر میں اتارے جاتے ہیں. اور بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام کہ جو اس رات میں اتارے جاتے ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا، کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، لیکن اس رات کو وہ بھی اتارے جاتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے پروردگار کے حکم سے. تو اس کی تفسیروں میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتے اترتے ہیں تو بھائی روزی اترتے، کئی فرشتے ہیں رزق لانے والے ہیں، کئی فرشتے ہیں بارش برسانے والے ہیں، اور بھی کئی ان کے تحت کام ہے، وہ روزی کرتے رہتے. تو پھر اس میں جو فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہوا کیوں؟ تو فرمایا یہ خاص فرشتے ہیں، اور روٹین کے فرشتے نہیں ہیں، عام فرشتے نہیں ہیں جو روز ان کا معمول ہے کہ فجر کے وقت کوئی اٹھتا ہے تو اس پر رحمتیں برساتے ہیں. حدیث میں آیا ہے محافظ فرشتے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ لگے رہتے ہیں، یا اور بھی دیگر فرشتوں کے جو کام ہیں اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں جو ذکر آیا ہے وہ روٹین کے کام ہے، وہ روز ہوتے جو کام ہے. تو یہ جو فرشتوں کا ذکر اس آیت پاک میں وہ خاص فرشتے ہیں جو صرف اسی رات اتارے جاتے ہیں. اور یہ روح تو خاص ہی فرشتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام ہو یا روح فرشتہ جو بھی ہو، خاص فرشتہ ہے جو اترتا ہے. اور یہ اپنی مرضی سے نہیں اترتے، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں باذن ربہم. تو اب جناب یہ اس رات میں اتر رہے ہیں تو کیا چھپ آئے ہیں کیا؟ ایسے ہی نہیں، جب آئے ہیں تو مقصد کے ساتھ آئے ہیں. تو وہ جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات کی خاص رحمتیں لے کر کے، خاص برکتیں لے کر کے، خاص عنایتیں لے کر کے آتے ہیں. ایسے ہی نہیں آتے. جب کوئی کسی بادشاہ کے پاس سے آپ کے پاس پیغام رساں آتا ہے یا کوئی شخص آتا ہے تو کیا چھپا کے جاتا ہے؟ آپ کے پاس آیا تو کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے. تو ایسے ہی یہ فرشتے بھی جو اترتے ہیں شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ لے کر اترتے ہیں. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر میں اس کا اشارہ ہے کہ تمام کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہے جس کے لیے اترتے ہیں. اور فرمایا سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. یعنی ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے سلامتی کا دورہ ہے. ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، صبح نہ ہو جائے، رات تمام یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو کیا پتہ چلا اس سورہ سے؟ پہلی فضیلت تو شب قدر کی یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ روح فرشتہ جو ایک خاص فرشتہ ہے وہ نازل ہوتا ہے. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. تو عزیزو یہ جو فضائل وغیرہ بیان کی جاتے ہیں کسی بھی چیز کے، تو اس کے بیان کرنے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ خالی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرے تکبیر نہیں. فضیلت کسی مقصد کے تحت بیان ہوتی. ماں باپ کی فضیلت بچوں کے لیے بیان کی جاتی ہے، ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے، ان کی یہ شان ہے، ماشاء اللہ ماں باپ کی بڑی شان ہے. ہوگی بات نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی قدر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا ادب کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا خیال رکھو. نماز کی فضیلت بیان ہوئی، سبحان اللہ، نماز کیا عظیم چیز ہے. تو کیوں بیان ہو رہی ہے؟ پڑھو، نماز قائم کرو، نماز کو جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھو، نماز کو ترک مت کرو، ناغا مت کرو، ڈیلے مت کرو، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی. تو ایسے ہی اس شب قدر کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے بلکہ نام ہی اس کا قدر رکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رات قدر کرنے کی رات. تو شب قدر کی فضیلت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرے تکبیر نہیں. اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ اس میں جو کام انجام دینے ہیں وہ کیے جائیں، اور جو کام اس میں نہیں کرنے ہیں اس سے بچا جائے. تو کرنے کے کام کیا ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ رات کے بارے میں تو یہ سب فضیلت بیان ہوگا، یہ رات اب ہے کب؟ شب قدر ہے کب؟ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے یہ. کیوں؟ اس واسطے کہ اس حوالے سے بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر اس حال میں باہر تشریف لائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھلا ہوا تھا، مسرت اور خوشی کے جو ہے آثار ظاہر تھے چہرہ بشرا پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لانے کے بعد واپس چلے گئے اس حال میں کہ چہرے کا تاثر بدل گیا تھا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اور جب دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جب تشریف لائے تھے خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر تھے، لیکن آپ اچانک بغیر کچھ کہے واپس تشریف لے گئے اس حال میں کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا.
اور غصے کے آثار ظاہر ہو گئے تھے. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر کا تعین بتا دیا تھا، یعنی یہ بتایا تھا کہ شب قدر کب ہے. وہ میں تم کو تاریخ اور دن بتانے کے لیے باہر آیا تھا. میں نے دیکھا کہ تم میں بعض لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا تعین مجھ سے اٹھا لیا. یعنی جو تاریخ فکس تھی وہ بتانے سے اللہ نے منع کر دیا، وہ تاریخ اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دی، فکس جو تاریخ تھی. پھر سرکار ارشاد فرمائے کہ اب تم کیا کرو، شب قدر کو رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کی تاخ راتوں میں تلاش کرو. کیا فرمایا حضور؟ رمضان شریف کے آخری 10 دن جس کو عشرائے رمضان آخر کہتے ہیں، اس کے تاخ رات میں، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 ہے جو تاخ رات ہیں. تاخ یعنی ایک ایک دن چھوڑ کر جو آتی ہیں. 20 کی جو رات ہوگی جو گزر گئی وہ تاخ رات تھی. 22 کی جو رات کل گزر گئی وہ تاخ رات تھی. اب 3 تاخ راتیں رہ گئی ہیں، 25، 27، 29. تو یہ راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا. تو اب تلاش کرنا کیا ہے؟ تلاش کرنا بولے تو گھر سے نکلنا، روڈوں پہ پھرنا، کہاں ہے شب قدر، بازاروں میں پھرنا شاپنگاں کرتے ہوئے، ہوٹلوں میں جا کے جگہ جگہ پہ مزے مزے کے کھانے کھا کے بولنا کہاں ہے شب قدر، ہم تلاش کر رہے ہیں اس کو. تو شب قدر ہوٹل میں نہیں ڈھونڈنی ہے، شب قدر بازاروں میں نہیں ڈھونڈنی ہے، شب قدر اور دیگر مقامات پر نہیں ڈھونڈنی ہے. شب قدر عبادت میں ڈھونڈنی ہے، شب قدر ذکر و تلاوت میں ڈھونڈنی ہے، شب قدر اللہ کی طرف رجوع ہونے کے ذریعے ڈھونڈنا ہے، شب قدر توبہ کے ذریعے ڈھونڈنا ہے. جہاں چاہے کریں آپ، مسجد میں کریں گے بہت اچھا ہے کیونکہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر کرنے میں ماحول ہوتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے. لیکن ایسا فرض نہیں ہے کہ مسجد ہی میں تلاش کی جائے، لیکن وہاں جہاں ہوتی نہیں ہے وہاں نہ تلاش کیا جائے. بلکہ کئی لوگ مسجد میں ہو کر بھی ہو سکتا ہے شب قدر کو نہ پائیں. کیوں؟ جو کام اس میں کرنے ہیں وہ نہ کر کے اگر کوئی مسجد میں رہ کر بھی وہ کام کرے جو نہیں کرنے کے ہیں تو اس کو شب قدر کیسے ملے گی؟ تو شب قدر کسی جگہ پر نہیں ہے، شب قدر ایک کام کے ذریعے حاصل کرنا ہے، ایک عمل کے ذریعے حاصل کرنا ہے، جس کو حدیث پاک میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من قام ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. سرکار فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ، پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. کس کے؟ من قام، جس نے قیام کیا. قیام کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر میں شاعر نے لکھا ہے عبادت کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، توبہ تلہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، جو بھی کام نیکی کے، بھلائی کے، عبادت کے، اس کو انجام دیتے ہوئے رات کو گزارنا. اب اس حوالے سے مزید اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح کیا جائے یہ کام. تو کہا کہ دیکھو بھائی اگر کوئی ساری رات آخراتوں میں یہ کام کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن ساری رات اگر نہ بھی کر سکے تو کم سے کم یہ اہتمام کر لے کہ تراویح ضرور پڑھے 20 رکعت. اور اگر کہیں طویل قیام کے ساتھ تراویح ہوتی ہے 3 پارے 5 پارے یا اس سے زیادہ ان راتوں میں تو وہاں تراویح پڑھ لے. پھر اس کے بعد وہ نہیں چاہتا ہے کہ ساری رات جاگے تو وہ سو جائے، سو سکتا ہے 2-3 گھنٹے سو جائے، پھر تہجد کے لیے اٹھ جائے، تہجد کی نماز ادا کرے، چاہے جماعت کے ساتھ جو رمضان شریف کے لیے خاص ہے اس کے ساتھ، یا تنہا بھی اگر پڑھ رہا ہے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت 12 اپنی طاقت کے مطابق 12 تک اس کی میکزیمم مقدار بیان کی گئی ہے وہ ادا کر لے. کچھ دیر تلاوت کر لے، کچھ دیر ذکر کر لے، اللہ اللہ کر لے. تو یہ تو کام ہے جو شب قدر کو پانے کے ہے. اب اگر کوئی ایسا نہیں کر سکا اور اس کی قدر نہیں کیا، سو گیا، تو شب قدر اگر اس کو نہیں بھی ملی تو انہیں محروم ہے شب قدر سے. لیکن وہ شخص جو اس کے برعکس کام کرے وہ دوہرا محروم ہے. یعنی جو کام کرنے وہ تو کر نہیں رہا ہے، جو قیام کرنا ہے اب کر کیا رہا ہے؟ بازاروں میں پھر رہا ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے. بلکہ کئی لوگ تو منکرات میں مبتلا رہتے ہیں، چھچورا پنا، بے پردگی، عورتوں کی بے حیائی اور ایسے کام جو عام دنوں میں کرنا برے ہیں، رمضان تو رمضان شب قدر میں کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے یہ، آپ غور کرو. اور افسوس کے ساتھ، صد افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے کا مسلمان استحصال کرتے ہیں، غیر مسلم نہیں. کئی غیر مسلم ایسے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، ان کو اس کا اجر تو ملتا نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے، لیکن ان کی عقیدت یہ ہے کہ روزے بھی رکھ لیتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پورے تو نہیں رکھتے لیکن روزہ رکھتے ہیں. ان کے پاس بہت مقدس چیز سمجھی جاتی ہے روزہ، ہر مذہب میں مقدس ہے تو وہ رکھ لیتے ہیں. کئی ایسی خبریں مستقائی ہے، فلاں صاحب ہے غیر مسلم ہے، رمضان میں انہوں نے روزہ رکھ لیا. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کافر ہے، اس کے دل میں یہ قدر پیدا، روزہ رکھا. کتنے بدبخت مسلمان ایسے ماہ رمضان کے فرض روزے چھوڑ دیتے. اور کئی ایسے غیر مسلم ہیں، رمضان کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو سدھار لیتے اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، افطار کراتے ان کو، سحری کراتے ان کو، ان کے اپنے ملازمین کو جو ان کے پاس کام کرتے ہیں سہولت دے دیتے. اب ہماری حکومت دیکھو، آپ 4 بجے 5 بجے چلے جاؤ بڑی ملازمین کو، غیر مسلم حکومت ہے، کوئی ضروری نہیں، اگر انہوں نے قانون پاس کر دیا نہیں جانا بولے تو آپ کیا کر سکتے، لحاظ کر رہے ہیں. لیکن وہ کتنا بدبخت مسلمان ہے جو رمضان جیسے رمضان میں جو اس کو دیا گیا وہ مکلف ہے اس کا، وہ رمضان کا مذاق اڑا رہا ہے، سیر و تفریح کر کے، ٹھیٹی ٹھاٹا کر کے، کھیل کود کر کے، شاپنگوں میں وقت ضائع کر کے. شاپنگ کرنا ناجائز نہیں ہے،
لیکن راتچ ملی تمہارے کو, چلو راتچ ملی ہوں گی, بعض جنوں کو دن میں فرصت نہیں ہوئی, کام ہوں گا, پورے مہینے کے راتیں ملے اور آخری عشرے کے راتیں ملے تمہارے کو, بہت سے سوالات کرنا بیٹھے تو نفسانیت ہے اس کے اندر. شیطان تو بند ہے لیکن نفس اتنا دوست تھا شیطان کا, اس کے اثرات باقی ہیں. رمضان شریف, یہ بات مسلمانوں جان لو, کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, مزے اڑانے کا مہینہ نہیں ہے, سیر و تفریح کا مہینہ نہیں ہے, شاپنگ کرنے, اپنے آپ کو آراستہ کرنے, بہراستہ کرنے, نمائش کرنے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان شریف عبادتوں کا مہینہ ہے, اطاعتوں کا مہینہ ہے, تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, تربیت باطن کا مہینہ ہے, رجوع اللہ ہونے کا مہینہ ہے, توبہ کرنے کا مہینہ ہے, استغفار کرنے, مواسات کرنے, صبر کرنے کا مہینہ ہے. سارے مضامین احادیث مبارکہ میں آئے ہیں جس کی تفصیل ہم سماعت کیے ہی ہوں گے. تو اب اختتامی مراحل میں یہی کہوں گا, ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے, واقعتاً کیا ہم ان حقوق کو رمضان کے ادا کیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں قدر جیسی رات جس کا نام شب قدر ہے, قدر کرنے والی رات, تعظیم کرنے والی, اکرام کرنے والی رات, ایک معنی اس کے بیان کیے گئے لفظ قدر کے, ایک معنی بیان کیے گئے تقدیر کی رات. قدر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ کرنے کے, اسی سے لفظ تقدیر ہے. تقدیر کی رات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کے موقع پر فرشتوں کو لوگوں کے مقدرات کے حوالے سے تقسیم فرماتے ہیں, جو چیزیں ان کو دینی ہیں, فیصلے ہو جاتے ہیں اس شب میں کس کو آئندہ سال تک کیا ملنے والا ہے. تو ایسے موقع پر بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شاپنگ نہ کرنا چاہیے, آوارہ گردی کرنی چاہیے, ارے بلکہ میں نے کہا نا, منکرات, جھگڑے ہوتے ہیں, بے حیائیاں ہوتی ہیں, اور وہی مسلمان جو ہے وارث بنائے گئے ہیں قرآن مجید کے, وہ ایسے جو ہے اپنے شاپنگ کے اڈے بنا رہے ہیں جہاں پر آوارہ گردی کروائی جا رہی ہے, جہاں پر بے پردگی کروائی جا رہی ہے, جہاں پر چھچورا پنا اور خرافات کروائے جا رہے ہیں. کرنے والے تو بہت بڑے گناہگار ہیں ہی, جو وہ اس کو قائم کیے وہ اس سے بڑے گناہگار ہیں کہ وہ لوگوں کو بری بات کی دعوت دے رہے ہیں. بہرحال عزیزو, شب قدر کی بڑی فضیلتیں سبھی جاتے کیوں ہیں؟ نزول قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن مجید نازل کیا گیا, اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے, سب مسلمان جانتے ہیں. تو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے رمضان. اپنا محاسبہ کرنا کتنا مضبوط ہوا قرآن مجید پر اعتقاد کے حوالے سے, قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے, قرآن مجید کے معنی و مفاہیم سمجھنے کے حوالے سے, قرآن مجید میں تدبر و تفکر, غور و خوض کرنے کے حوالے سے, قرآن مجید یاد کرنے کے حوالے سے, قرآن مجید کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے, سارے حقوق قرآن کے کتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوا, محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ جن کو توفیق دیا وہ قرآن مجید ماہ رمضان شروع ہوتے ہی پڑھنا شروع کرے, پڑھتے ہیں, پڑھتے جائیں گے. لیکن قرآن مجید کے یہ نزول کا مہینہ ہے, اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خالی ایک مہینہ اس قرآن سے ہمارا تعلق قائم رہے, بعد رمضان قرآن اپنی جگہ, ہم اپنی جگہ, ہرگز نہیں. یہ مضبوط کیوں کیا جا رہا ہے تعلق آپ کا؟ تاکہ اس کے اثرات رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگیوں میں جاری رہیں. تو قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. علماء کہتے ہیں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عاجز کرنے والا, یعنی یہ ایسا کلام ہے جو لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے. کس بات سے؟ کہ خود وہ اس جیسا کلام بنا لائے, اس جیسا کلام بنا لائے. اس سے ساری انسانیت اور ساری مخلوق عاجز ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ چیلنج کیا ہے, فأتوا بسورۃ من مثلہ. اس کے مصر جو سب سے چھوٹی سورہ ہے نا, سورہ کوثر, اس جیسی ایک سورت بنا لے آؤ. ایسا نہیں ہے کہ اس بارے میں کفار نے کوشش نہیں کی, اس چیلنج کو انہوں نے قبول کرتے ہوئے کوششیں کی ہیں. لیکن کیا آپ کبھی دیکھے ہیں کوئی ایسی چیز اپنی پوری عمر میں کہ جو کوشش کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہو؟ یا پھر آپ دیکھنے کے بعد معاملے علم رکھنے والے ہوئے ہوتے ہوئے آپ یہ قبول کر سکتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے قرآن کے مقابلے میں رکھنے پر کچھ حیثیت رکھتا ہے وہ جو بنایا گیا ہے معنی کے حوالے سے, اپنے نظم اور اپنے ترتیب کلمات کے حوالے سے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کوئی بشر ہو کہ جن ہو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ قرآن مجید جیسا کوئی کلام بنا کر لیا. اس کے فضائل بڑے ہیں, مسلمان اس پہ اعتقاد رکھتے ہیں. اس واسطے میں اس حوالے سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہوں گا. البتہ یہ ضرور کہوں گا قرآن سے ہمارے تعلق کے حوالے سے چند بات ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا جو تعلق ہے, ایک تو ہے ایمان کا تعلق کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کا کلام ہے. تو ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے مولوی صاحب؟ اللہ کا کلام ہے بس, ختم نہیں. جب اللہ کا کلام ہے تو اس میں جتنی باتیں سب حق ہے, جتنی باتیں سب سچ ہے. تو اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں بہت کچھ ہے, اس میں سب کچھ ہے. قرآن میں کیا ہے؟ آپ کے ہمارے عقائد ہیں جو ہم کو رکھنے ہیں. اس میں بنیادی عقیدہ ہے توحید کا عقیدہ, اللہ تعالیٰ کی اکتائی, اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اور اسی کا معبود ہونا, یہ ماننا توحید کی بڑی فضیلت ہے. سب معلوم ہے مسلمانوں کو بغیر توحید کے کوئی مسلمان ہوتا نہیں. تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے علاوہ رسالت کا عقیدہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے, یہ اس کا خلاصہ ہے. اور آخرت کا عقیدہ ہے. یہ تین عقیدے تو ایسے بنیادی ہیں اسلام کے جو قرآن مجید میں ہر تھوڑی دیر کے بعد میں بیان ہوئے ہیں. توحید کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ. آخرت کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی دائمی نہیں ہے. آدمی یہاں ایک وقت مقررہ کے لیے آیا ہے جہاں انسان آزمایا جائے گا اچھے اور برے کے ذریعے سے, پھر اس کا وقت موت آیا تو مر جاتا ہے, مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا, دوبارہ اٹھایا جائے گا.
دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے اچھا یا برا اس کا اللہ کے پاس اس کو حساب دینا ہے اور اس کا ایک انجام ہونے والا ہے. یہ ہے آخرت کا عقیدہ. تو یہ باتیں تو سب جانتے ہیں, ماننے کی ضرورت ہے. قرآن یہی منوانا چاہتا آپ سے. اللہ تعالیٰ کو ایک مانو. جب اس کو ایک اور اپنا معبود مانتے ہو تو بس اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. جو اس نے کرنے کے لیے کہا ہے وہی کرو, جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ, جس کو اوامر و نواہی کہتے ہیں. اب وہ کیا کیا ہے وہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. قرآن میں اوامر و نواہی ہے. اوامر و نواہی کسے کہتے ہیں؟ کرنے کے کام اور بچنے کے کام. کیا کام ہے جس کو کرنا لازمن ہے وہ بھی بیان فرمایا. کیا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, اتنا ناراض نہیں ہوں گے چھوڑنے پر جتنا لازمن کرنے کے کام چھوڑنے پر ناراض ہوں گے. اور بھی اس کی تفسیر اس کو فقہا نے فرض, واجب وغیرہ کے خانوں میں بانٹا ہے. ایک مسلمان کو پتا ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ لازمن آپ سے کیا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کے حوالے سے لازمن آپ سے کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقائد کے حوالے سے لازمن آپ سے کیا چاہتے ہیں. معاملات کے حوالے سے لازمن کیا مطالبہ ہے آپ کے رب کا آپ سے. اخلاقیات کے حوالے سے لازمن کیا مطالبہ ہے آپ سے آپ کے رب کا. جاننا چاہیے کہ نہیں. پھر کہیں نہیں ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, قرآن کے لیے اپن جان قربان کرنے تیار ہے. ارے جان بعد میں قربان کرو, قرآن بول رہا کیا پہلے وہ تو سمجھو. قرآن چاہتا کیا ہے وہ تو سمجھو. قرآن کا مطالبہ کیا ہے وہ تو جانو. کچھ بھی نہیں, بس خالی چیخ پکارے کی ہم کو عادت ہو گئی, دعوے کرنے کی عادت ہو گئی. عاشق رسول ہے اور قرآن کے اوپر قربان ہونے والے ہیں, وہ ہونا جانا سو بات کی باتیں جو ہونے والے تھے ہو گئے. اب ہمارا حال کیا ہے کہ دعوے ہی دعوے, اور وہ دلیل کے ساتھ دعویٰ تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کی زندگیاں بتاتی تھی ان کے اعمال سے اور ان کے قرآن پر جانساری سے کہ وہ کیسے قرآن پاک سے محبت کرنے والے تھے. تو عزیزو, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ہمارے لیے بیان کی, ہم کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد پڑھنا, اور پڑھنا بھی کیسا؟ صحیح پڑھنا, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا حضور نے ویسا پڑھا, اور حضور عربی تھے, قرآن بھی عربی تھا. تو قرآن مجید کو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں ویسا پڑھنے کے طریقوں کا نام ہے تجوید. تجوید سے قرآن مجید سیکھنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے, کیونکہ قرآن مجید نماز میں پڑھنا فرض ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی آپ کی ہماری. تو سورہ فاتحہ اپنی مرضی سے پڑھیں گے یا ویسا پڑھیں گے جیسا اللہ رسول کو حکم دیا ہے؟ تو وہ کیسا پڑھیں گے؟ تجوید سے پڑھیں گے تو ویسا پڑھیں گے. تو تجوید سیکھنا آپ کتنے لوگ سیکھے ہوئے. اور ایک افسوسناک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مسلمان ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے, کافر تو رکھتا نہیں ہے. قرآن نہ مانے تو مسلمان ہی کہاں ہے. تو سب مسلمان مانتے ہیں قرآن کو, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں, اللہ کا کلام ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص پوری اپنی عمر گزارے, 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال, کئی تو 80 سال کے بزرگ بھی الحمدللہ, اللہ ان کو اتنی عمر دیا, موقع دیا, اتنا پوری عمر اپنی گزار دیں, اور ایک مرتبہ وہ پیغام جو ہمارے رب نے ہماری طرف بھیجا ہے ہم نہ پڑھیں. اس سے بڑے افسوس کی کوئی بات زندگی میں ہو سکتی ہے؟ لیکن ہے ایسی افسوس کی بات. کئی لوگ ایسے ہیں جن میں کئی ہمارے نوجوان ہوں گے جن کی عمر 20 سال 25 سال, جوان ہو گئے, مکلف ہو گئے احکام کے شریعت کے. کئی ہمارے نوجوان آگے بڑھ کے ان کی عمریں ادھیڑ بن کی طرف پہنچ گئی. کئی ہمارے بزرگ ہیں جو 60-70 سال کے ہو گئے ہیں, ابھی تک پورا قرآن ایک مرتبہ نہیں پڑھے. ارے بھائی عربی متن کم از کم پڑھ لو, نہیں سیکھے ہیں تو سیکھ لو. جو عمر کے مرحلے میں آپ سیکھ سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے جیسا ہمارے پاس عام طور پہ سمجھا جاتا ہے قرآن بچے سیکھنا. بچے اس واسطے سیکھنا بچپن ہی سے قرآن سے تعلق قائم ہو جانا, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکنا, زیادہ سے زیادہ قرآن سے قریب ہونا, اس وجہ سے بچپن میں سکھاتے ہیں. ورنہ اگر کوئی نہیں سیکھا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ بچپن میں نہیں سیکھا آپ کیا سیکھیں گے؟ جب اللہ توفیق دے سیکھو, کوئی عمر ہوگی. اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھو, اور تجوید کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ترجمے سے اہل سنت والجماعت کے کوئی علماء کا ترجمہ لو, صرف ترجمہ پڑھتے جاؤ. کم سے کم یہ آپ کے ہمارے اوپر سے بوجھ تو اتر جائے گا کہ کل قیامت کو سوال ہوگا کہ میں نے یہ قرآن تجھ کو دیا تھا, کیا تو نے عمر میں پڑھا؟ یہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے کہ ایک مرتبہ ہم نے جانا ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں, ثواب مل جائے گا, اللہ کا کلام ہے, لیکن کیا صرف ثواب کے لیے ہے قرآن؟ نہیں. آپ کے رب نے کیا حکم دیا ہے عقائد کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے, اور دیگر تفصیل میں علوم کی جاؤں گا تو اس کے لیے آپ کو علماء کی صحبت کی ضرورت پڑے گی. لیکن کم از کم آپ کے کان آپ کی زبان سے یہ سن تو لے کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے, اور رحمان الرحیم کا معنی کیا ہے, مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے, قل واللہ احد کا معنی کیا ہے, قل اعوذ برب الفلق, چھوٹے چھوٹے سورے ہیں نا, اس کا معنی کم از کم آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے. یہ ذہن نشین نہیں بھی رہا تو کان سن تو لے, تاکہ کل کے دن رسوائی نہ ہو, شرمندگی نہ ہو, کہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور رب تعالیٰ کی طرف سے پوچھنے والا پوچھے کہ تجھ کو اللہ کا کلام دیا گیا تھا, 6666 آیات دی گئی تھی, ایک مرتبہ تو اپنی زبان میں پڑھا کہ کیا کہا تیرے رب نے؟ نہیں پڑھا تو کیسی زندگی ہے, بولا مسلمان ہونے کے ناطے. افسوس کی ہے کہ نہیں. تو آج اس موقع پر جو رمضان شریف کے اس آخری مرحلے میں نزول قرآن کا یہ اشرا ہے, عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی قسم کھا کر کہ ہم قرآن مجید کو ایک مرتبہ صحیح ترجمے کے ساتھ پورا پڑھ لیں گے, تاکہ اپنی زبان میں ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے رب نے ہم کو کیا کہا. تو عزیزو, قرآن کی قدر کرنے کی ضرورت ہے, اور شب قدر کی رات ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے, اور منکرات سے, فضولیات سے, خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. کچھ ضروری اعلانات سماعت کر لیں اس آخری اشرے کے حوالے سے. ہماری اس مسجد میں آج چاند رات سے جو قرآن مجید نماز تراویح میں سنایا گیا اس کا ختم مقرر ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے 3 دن کا شبینہ
مسجد حاضہ میں مقرر ہے. نماز تراویح میں انشاءاللہ روزانہ 10 پارے قرآن مجید سنایا جائے گا. اور یہ شبینہ رکھنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ 2 تاخراتیں اس میں میسر آئیں گی انشاءاللہ. تو تاخراتوں میں تو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، قرآن پڑھنا سننا ہے، تراویح بھی پڑھنا ہے. تو تراویح کی تراویح، سماعت کی سماعت، قرآن کے 10 پارے، یہ سب ایک ماحول بھی ہوتا ہے. اس واسطے یہ شبینہ رکھا گیا ہے. تو آپ حضرات سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ ضرور اس سے استفادہ کریں اور اس شبینے میں شریک ہو. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب الدعوات، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. مولا تعالیٰ ماہ رمضان کے جو ایام بیت چکے ہیں اس میں جو کام ہم کو کرنے تھے، اس میں جو کوتاہی ہم سے، اس کو معاف فرما دیجیے. مولا تعالیٰ جو آئندہ ایام ہے اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننے کی توفیق نصیب فرمائیے. جو آپ کے بندے مولا اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے. ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو، سماعت کو، صدقات کو، خیرات کو، مواسات کو اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائیے. جو ہمارے مسلمان بھائی اس ماہ کی ناقدری کر رہے ہیں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں یا دیگر فضولیات اور خرافات میں مبتلا ہیں، ان کو نیک توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ان کو محرومی سے بچائیے، ہم سب کو محرومی سے بچائیے، ہم پہ رحم فرمائیے، ہم پہ کرم فرمائیے. اے اللہ ماہ رمضان میں جیسے ہم نے آپ کی عبادت کی ہے اتنی تو غیر رمضان میں نہیں کر سکتے، لیکن رمضان کے بعد بھی اے اللہ عبادتیں کرنے، اطاعت کرنے، تلاوت کرنے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.